أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، اور حکم دیا تیرے رب نے شہد کی مکھی کو کہ بنائے پہاڑوں میں گھر اور درختوں میں اور جہاں ٹڈیاں بھنتے ہیں۔ ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا، پھر کھا ہر طرح کے میووں سے، پھر چل راستوں میں اپنے رب کے سانپ پڑے ہیں۔ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس، نکلتی ہے ان کے پیٹ میں سے پینے کی چیز جس کے مختلف رنگ ہیں، اس میں مرض اچھے ہوتے ہیں لوگوں کے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو دھیان کرتے ہیں۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے جی میں بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں گھر یعنی چھتہ بنا لے، اور درختوں میں بھی، اور لوگ جو عمارتیں بناتے ہیں ان میں بھی چھتہ لگا لیں۔ چنانچہ ان سب موقعوں پر وہ چھتہ لگاتی ہے، پھر ہر قسم کے مختلف پھلوں سے جو تجھ کو مرغوب ہو چوستے، پھر چوس کر چھتے کی طرف واپس آنے کے لیے اپنے رب کے راستوں پر چل، جو تیرے لیے باعتبار چلنے کے اور یاد رہنے کے آسان ہیں۔ چنانچہ بڑی دور سے بے راستہ بھولے ہوئے اپنے چھتے کو لوٹ آتی ہے، پھر جب چوس کر اپنے چھتے کی طرف لوٹتی ہے تو اس کے پیٹ میں سے پینے کی ایک چیز نکلتی ہے، یعنی شہد، جس کی رنگتیں مختلف ہوتی ہیں۔ اس میں لوگوں کی بہت سی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اس میں بھی ان لوگوں کے لیے توحید کی اور منعم ہونے کی بڑی دلیل ہے جو سوچتے ہیں۔ النحل، شہد کی مکھی اپنی عقل و فراست اور حسن تدبیر کے لحاظ سے تمام حیوانات میں ممتاز جانور ہے۔ شہد کی مکھی کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت عقل رکھی ہے، ایسی عقل رکھی ہے کہ وہ تمام حیوانات میں ممتاز جانور ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو خطاب بھی امتیازی شان کا کیا ہے۔ باقی حیوانات کے بارے میں تو قانون کلی کے طور پر اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدی فرمایا، لیکن اس ننھی سی مخلوق کے بارے میں خاص کر کے اوحی ربک فرمایا، جس سے اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ یہ شہد کی مکھی دوسری حیوانات سے بنسبت عقل و شعور اور سوجھ بوجھ میں ایک ممتاز حیثیت رکھتی ہے۔ شہد کی مکھیوں کے فہم و فراست کا اندازہ ان کے نظام حکومت سے بخوبی ہوتا ہے۔ اس ضعیف جانور کا نظام زندگی انسانی سیاست و حکمرانی کے اصول پر چلتا ہے۔ تمام نظم و نسق ایک بڑی مکھی کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو تمام مکھیوں کی حکمران ہوتی ہے۔ شہد کی مکھیوں میں ایک بڑی مکھی ہوتی ہے جو تمام مکھیوں کی حکمران ہوتی ہے۔ اس کی تنظیم و تقسیم کار کی وجہ سے پورا نظام صحیح سالم چلتا ہے۔ اس کے عجیب و غریب نظام اور مستحکم قوانین و ضوابط کو دیکھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ خود ملکہ 3 ہفتوں کے عرصے میں 6000 سے 12000 تک انڈے دیتی ہے۔ شہد کی مکھی کی ملکہ
3 ہفتوں کے اندر 6000 سے لے کر 12000 تک انڈے دیتی ہے، اور یہ اپنی قد و قامت اور وزن و قطع کے لحاظ سے دوسرے مکھیوں سے ممتاز ہوتی ہے۔ یہ ملکہ تقسیم کار کے اصول پر اپنے رعاع کو مختلف امور پر مامور کرتی ہیں۔ یہ ملکہ ان میں سے بعض فرائض انجام دیتی ہے اور کسی نامعلوم اور خارجی افراد کو اندر داخل نہیں ہونے دیتی۔ جو ملکہ ہوتی ہے وہ شہد کے چھتے کے اندر جو ہے مختلف کام تقسیم کرتی ہیں۔ کسی کو جو ہے گیٹ پر بٹھاتی ہے کہ اندر کوئی خارجی مکھی داخل نہ ہو پائے۔ ان کا اپنا ایک نظام ہوتا ہے، جیسے ہمارے ملک کے سرحد سے کوئی اندر داخل نہیں ہو سکتا، فوج کھڑی ہوتی ہے، ایسی وہ جو ہے اپنی فوج کو کھڑی کرتے چھتے پر، کوئی خارجی فرد یعنی کوئی خارجی مکھی اندر داخل نہ ہونے پائے۔ اور بعضوں جو ملکہ ہوتی ہے وہ بعض مکھیوں کو حکم دیتی ہے کہ وہ انڈوں کی حفاظت کرے، بعض نابالغ بچوں کی تربیت کرتی ہیں، یعنی وہ ملکہ جو ہے سب کو کام پہ لگاتی ہے۔ بعض جو ہے نابالغ بچوں کی تربیت کرتی ہے، بعض معماری اور انجینئرنگ کے فرائض ادا کرتی ہے، کیونکہ چھتے کے اندر گھر بھی بنانا ہے نا۔ تو تفسیر میں لکھا ہے کہ ان کے تیار کردہ اکثر چھتوں کے کھانے یعنی کمرے 20,000 سے 30,000 تک ہوتے ہیں۔ شہد کے مکھی کے چھتوں کے اندر جو کمرے بنتے ہیں نا، وہ تقریباً 20,000 سے لے کر 30,000 تک ہوتے ہیں۔ یعنی بعض مکھیاں انجینئرنگ کی فرائض انجام دیتی ہیں۔ یہ موم نباتات پر جمے ہوئے سفید قسم کے صفوف سے حاصل کرتی ہیں۔ گنے پر یہ مادہ بکثرت نظر آتا ہے۔ ان میں سے بعض مختلف قسم کے پھولوں سے پھلوں پر بیٹھ کر اس کو چوستی ہیں، جو ان کے پیٹ میں شہد میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ پھلوں کو چوسنا، پھولوں کو چوسنا، یہ شہد ان کی اور ان کے بچوں کی غذا ہے۔ یہ شہد خود مکھی اور مکھیوں کے بچوں کی غذا ہے، اور یہی ہم سب کے لیے بھی لذت و غذا کا جوہر اور دوا و شفا کا نسخہ ہے۔ شہد میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ یہ مختلف پارٹیاں نہایت سرگرمی سے اپنے اپنے فرائض انجام دیتی ہے اور اپنی ملکہ کے حکم کو دل و جان سے قبول کرتی ہیں۔ ان میں سے اگر کوئی گندگی پر بیٹھ جائے تو چھتے کے دربان اسے باہر روک لیتے ہیں۔ اگر کوئی مکھی جو ہے کہیں گندگی پر بیٹھ جائے تو چھتے کے دربان اس کو باہر روک لیتے ہیں اور ملکہ اس کو قتل کر دیتی ہے۔ بات سمجھ گئے؟ ان کے اس حیرت انگیز نظام اور حسن کارکردگی کو دیکھ کر انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ بیوتا اوحی ربک، جو ہدایت دی گئی ان میں یہ پہلی ہدایت ہے جس میں گھر بنانے کا ذکر ہے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ ہر جانور اپنے رہنے سہنے کے لیے گھر تو بناتا ہے، پھر اس اہتمام سے گھروں کی تعمیر کا حکم مکھیوں کو دینے میں کیا خصوصیت ہے؟ پھر یہاں لفظی بیوت کا استعمال فرمایا جو عموماً انسانی رہائش گاہوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس سے اشارہ ایک تو اس طرف کر دیا کہ مکھیوں کے چونکہ شہد تیار کرنا ہے، بھائی مکھیوں کو چونکہ شہد تیار کرنا ہے، اس کے لیے پہلے سے ایک محفوظ گھر بنا لے۔ کیا بنا لے؟ دوسرا اس طرف اشارہ کر دیا جو گھر یہ بنائیں گے وہ عام جانوروں کے گھروں کی طرح نہیں ہوں گے، بلکہ ان کی ساخت و بناوٹ غیر معمولی قسم کی ہوں گی۔ چنانچہ ان کے گھر عام جانوروں کے گھروں سے ممتاز ہوتے ہیں، جن کو دیکھ کر انسانی عقل بھی ششدر رہ جاتی ہے۔ ان کے گھر مسدس شکل کے ہوتے ہیں، پرکار اور مسترسے بھی اگر ان کی پیمائش کی جائے تو حال برابری فرق نہیں رہتا۔ مسدس شکل کے علاوہ اور دوسری کسی شکل مثلا مربع، مخمس وغیرہ کو
اس لیے اختیار نہیں کرتی کہ ان کے بعض کونے بیکار رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مکھیوں کو محض گھر بنانے کا حکم نہیں دیا بلکہ اس کا محل وقوع بھی بتلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مکھیوں کو جو گھر بنانے کا حکم ہی نہیں دیا بلکہ ان کا گھر کیسا ہو اس کا تذکرہ بھی قرآن میں کر دیا، یعنی ان مکھیوں کے دل میں بات ڈال دی کہ تمہارا گھر کیسا ہو۔ بات سمجھ گئے؟ اب مکھیاں یعنی شہد کہاں ہوتا ہے؟ شہد تھوڑی کیا دیوار کے نیچے ہوتا ہے بھائی، شہد بہت بلندی پر ہوتا ہے، کئی پہاڑوں کی چوٹی پر ہوتا ہے، کئی بلڈنگ کے آخر کنارے پر اوپر ہوتا ہے، کئی درختوں کے بالکل ٹہنے پر ہوتا ہے، کیونکہ یہ حکم ان کو اللہ نے دیا ہے کہ تمہارا گھر بلند ہونا چاہیے۔ بلند کیوں ہونا ہے؟ اس کا ریزن وجہ یہ ہے کہ شہد تم بھی استعمال کریں گے، شہد انسان بھی استعمال کریں گے، تمہارے چھتے کو کھلی ہوا لگنا چاہیے۔ کیا لگنا چاہیے؟ کھلی ہوا لگیں گی تو تمہارا شہد تازہ اور اچھا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے محض گھر بنانے کا حکم نہیں دیا بلکہ اس کا محل وقوع بتلا دیا، وہ کسی بلندی پر ہونا چاہیے، کیونکہ ایسے مقامات پر شہد کو تازہ صاف چھنی ہوا پہنچتی ہے اور وہ گندی ہوا سے بچا رہتا ہے اور توڑ پھوڑ سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ چنانچہ فرمایا من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون، یعنی ان گھروں کی تعمیر پہاڑوں، درختوں اور بلند عمارتوں پر ہونے چاہیے تاکہ شہد بالکل محفوظ طریقے سے تیار ہو سکے۔ ثم کلی من کل ثمرات، یہ دوسری ہدایت ہے جس میں مکھی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی رغبت اور پسند کے مطابق پھل پھول سے رس چوسے، یعنی مکھی کو اللہ حکم دے رہے اپنی رغبت اور شوق کے بنیاد پر پھلوں کے رس کو چوسے، پھولوں کے رس کو چوسے۔ یہاں من کل ثمرات فرمایا، لیکن بظاہر یہاں لفظ کل سے دنیا بھر کے پھل پھول مراد نہیں بلکہ جن تک آسانی سے اس کی رسائی ہو سکے اور مطلب حاصل ہو سکے، کل کا لفظ ملکہ سبا کے واقعہ کے اندر بھی وارد ہوا ہے۔ وَأُوتِيتَ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ظاہر ہے وہاں بھی استغراق کلی مراد نہیں بلکہ ملکہ سبا کے پاس ہوائی جہاز اور ریل موٹر ہونا بھی لازم آئے، بلکہ اس وقت کی تمام ضروریات و مناسبات مراد ہیں۔ یہاں بھی من کل ثمرات سے یہی مراد ہے۔ یہ مکھی ایسے لطیف اور قیمتی اجزا چستی ہے کہ آج کے سائنسی دور میں مشینوں سے بھی وہ جوہر نہیں نکالا جا سکتا۔ شہد کی مکھیاں ایسی قیمتی پھلوں پھولوں کو چوستی ہیں کہ آج کے سائنسی دور کے اندر بھی مشینوں سے وہ پھل رس جو ہے نکالا نہیں جا سکتا۔ فصلوں کی سبل ربی کی ذلولا، یہ مکھی کی تیسری ہدایت دی جا رہی کہ اپنے رب کے ہموار کیے ہوئے راستوں پر چل پڑے۔ یہ جب گھر سے دور دراز مقامات پر پھل پھول کا رس چوسنے کے لیے کہی جاتی ہے تو بظاہر اس کا اپنے گھر پہ واپس آنا مشکل ہونا چاہیے تھا۔ شہد کی مکھیاں بہت دور نکلتی ہیں پھل اور پھول کے رس چوسنے کے واسطے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راہوں کو آسان بنا دیا، چنانچہ وہ میلوں دور جاتی ہے اور بغیر بھولے بھٹکے اپنے گھر واپس آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فضا میں اس کے لیے راستے بنا دیے ہیں، کیونکہ زمین کے بیچ دار راستوں میں بھٹکنے کا خطرہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فضا کو اس حقیر و ناتواں مکھی کے لیے مسخر کر دیا تاکہ وہ کسی روک ٹوک کے بغیر اپنے گھر آسانی سے آ سکے۔ اگر مکھی اڑنا نہیں جانتی اور زمین سے چلنا جانتی تو نہ جانے کتنی مشکلات اس کو آتی، گاڑیاں چلتے، یہ چلتے، وہ چلتے، لیکن اس حقیر جانور کے لیے اللہ رب العالمین نے فضا یعنی زمین اور آسمان کے بیچ میں راستے بنا دیے ہیں، وہ بغیر بھولے بھٹکے اپنے گھر آسانی سے پہنچ جاتے ہیں، کہیں ان کو سگنل نہیں ملتے۔
بات سمجھ گئے؟ اور بغیر سگنل کے آسانی کے ساتھ بحفاظت اپنے گھر پر واپس بولو آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہی کہ اس حکم کا جو حقیقی ثمرہ تھا اس کو بیان فرمایا، یخرج من بطونہا شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، کہ اس کے پیٹ میں سے مختلف رنگ کا مشروب نکلتا ہے، مکھی کے پیٹ میں سے مختلف قسم کا مشروب یعنی شربت نکلتا ہے، جس میں تمہارے لیے کیا ہے بولو شفا۔ شہد میں کیا ہے بولو؟ رنگ کا اختلاف غذا اور موسم کے اختلاف کی بنا پر ہوتا ہے، بعض شہد کالے بعض کیسے کیسے ہوتے ہیں، اور وہ موسم کے اعتبار سے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی خاص علاقے میں کسی خاص پھل پھول کی کثرت ہو تو اس علاقے کے شہد میں اس کا اثر و ذائقہ ضرور ہوتا ہے۔ شہد عموماً چونکہ سیال مادے کی شکل میں ہوتا ہے، اس لیے اس کو شراب پینے کی چیز فرمایا ہے۔ اس جملے میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت کاملہ کے قاطع دلیل موجود ہے۔ ایک چھوٹے سے جانور کے پیٹ سے کیسا منفعت بخش اور لذیذ مشروب نکلتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تو وحدانیت کی قدرت کی طاقت کی دلیل ہے کہ ایک حقیر و ضعیف مکھی کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ کتنا فریش اور لذیذ مشروب یعنی شہد کو نکالتے ہیں۔ پھر قدرت کی یہ بھی عجیب صنعت گری ہے کہ دودھ دینے والے حیوانات کا دودھ موسم اور غذا کے اختلاف سے سرخ و زرد نہیں ہوتا، اور مکھی کا شہد مختلف رنگوں کا ہوتا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کی اور ایک قدرت یہ ہے کہ موسم کے اعتبار سے اور گھاس کے اعتبار سے بھی جانوروں کا دودھ لال اور نیلا نہیں ہوتا ہے، کہ ہوتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ لیکن مکھی موسم کے اعتبار سے اس کا شہد کا کلر ہوتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک عجیب قدرت ہے۔ پوری دنیا کے اندر آپ کو دودھ کہیں لال نظر نہیں آئے گا، پورے دنیا کے اندر آپ کو دودھ ہرا نظر نہیں آئے گا، پوری دنیا کے اندر مشرق و مغرب جنوب و شمال کے اندر آپ کو دودھ کالا نظر نہیں آئے گا، دودھ سفید ہی نظر آئے گا، لیکن شہد آپ کو مختلف قسم کا رنگ کا نظر آئے گا۔ جی موسم کے اعتبار سے شہد نکلتا ہے، فضا کے اعتبار سے کہاں کیسی فضا کیسا موسم ہے اس کے اعتبار سے شہد کا کلر بدلتا ہے، کلر، لیکن دودھ کا کلر بولو نا نہیں، چاہے فضا کیسے بھی ہو موسم کیسا بھی ہو، چاہے برفیالی موسم ہو تب بھی دودھ کا کلر بولو نا، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ فیہ شفاء للناس، شہد جہاں قوت بخش غذا اور لذت و طعم کا ذریعہ ہے، وہاں بیماریوں کے لیے نسخہ شفا ہے۔ کیا ہے بولو؟ اور کیوں نہ ہو خالق کائنات کی لطیف کشتی مشین جو ہر قسم کے پھل پھول سے مقوی، عرق و پاکیزہ جو ہر کشید کر کے اپنے محفوظ گھروں میں ذخیرہ کرتی ہے، اگر جڑی بوٹیوں میں شفا و دوا کا سامان ہے تو ان کے جوہر میں کیوں نہ ہوگا؟ بلغمی امراض میں بلا واسطے اور دوسرے امراض میں دوسرے اجزاء کے ساتھ مل کر بطور دوا شہد کا استعمال ہوتا ہے۔ بلغم کے واسطے شہد بہت نفع بخش ہے۔ اطباء معجونوں میں بطور خاص اس کو شامل کرتے ہیں۔ ہر حاکم جو بھی معجون بنائے گا بغیر شہد کا قیامت تک بن نہیں سکتا ہے۔ چاہے کوئی بھی معجون حکیم اور طبیب بنائے گا تو بغیر شہد کے بولو حکمتی ہی شہد کا نام ہے، بغیر شہد کا کوئی بھی حکیم جڑی بوٹی سے دوا تیار نہیں کرتا ہے۔ اس کی خاصیت یہ بھی ہے کہ خود بھی خراب نہیں ہوتا، شہد کی خاصیت ہے کبھی خراب نہیں ہوتا، اور جو چیزیں اس کے ساتھ مل جاتی ہیں ان کو بھی خراب ہونے نہیں دیتا۔ بات سمجھ گئے نا؟ شہد مسحل ہے اور پیڑ سے فاسد مادہ نکالنے بہت مفید ہے۔ شہد کیا ہے؟ پیڑ سے فاسد مادے نکالنے کا بہت مفید ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے اپنے بھائی کی بیماری کا حال بیان کیا تو آپ نے اسے شہد پلانے کا مشورہ دیا۔ کیا دیا بولو؟ دوسرے دن پھر آ کر اس نے بتلایا کہ بیماری بدستور ہے، ختم نہیں ہوئی، تو آپ نے پھر وہی مشورہ دیا۔ تیسرے دن جب اس نے پھر کہا آپ کوئی فرق نہیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا صدق اللہ وکذب بطن اخیک، یعنی اللہ کا قول بلا ریب سچا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ اللہ نے کہا شہد میں شفا ہے، اللہ کا قول بلا ریب سچا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ مراد یہ ہے دوا کا قصور نہیں، مریض کی مزاج خاص کی وجہ سے جلد اثر ظاہر نہیں ہوا، اس کے بعد پھر پلایا تو بیمار تندرست ہو گیا۔ دیکھو بعض وقت میں انسان کے مزاج کے مطابق دوا کا ملنا ضروری ہے۔ بعض انسان کو شہد بہت اچھا لگتا ہے، بعض کو سوٹ نہیں ہوتا ہے جی، بعض کو یعنی دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا مزاج مختلف بنایا ہے۔ اگر مجھے صبح پانی پینے کا شوق ہے تو ضروری تھوڑی کہ سب کو پانی پینے کا شوق ہو۔ کوئی صبح تو پانی کو ہاتھ لگاتا ہی نہیں، کوئی پانی ہی پیتا ہے۔ ارے بھائی ہر بندے کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بولو، کوئی فجر کے بعد چائے پیتا ہے، کوئی 10 بجے چائے پیتا ہے۔ اب جو فجر کے بعد پیتا ہے وہ تھوڑی ضروری کہ اب سب فجر بعد چائے پیے، بھئی اپنا ایک مزاج ہوتا ہے۔ میری اپنے ایک لائف اور زندگی ہے، آپ کی اپنے ایک لائف اور زندگی ہے، بات سمجھ گئے؟ تو شہد کوئی بندہ بہت پسند کرتا ہے، کوئی بندہ جو ہے زیادہ پسند نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ شہد میں شفا ہے۔ کیا ہے بولو؟ شہد میں شفا، فیہ شفاء للناس، قرآن کریم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتے جیسا بندہ رب کے ساتھ میں اعتقاد رکھتا ہے۔ بھئی اللہ نے کہا شہد میں شفا ہے، میں شہد لوں گا، کھاؤں گا، یہ نیت کروں گا کہ انشاءاللہ میں شفا یاب ہو جاؤں گا، تو آپ کے اعتقاد کی بنا پر اللہ آپ کو شفا دے دیں گے۔ آپ بولیں گے بھئی شفا ہوتی کہ نہیں ہوتی، پتہ نہیں ملاوٹ والا تو نہیں ہے، کیسا ہے؟ پھر آپ کا جو یقین کچا ہے نا تو آپ کو شفا بھی نہیں ہوگی۔ بات سمجھ گئے نا؟ یقین اور اعتقاد اپنے رب کے ذات پر مضبوط رکھو۔ بولو کیا رکھو؟ آپ شہد تھوڑی اتنا مہنگا میں سستا ملتا ہے، 250-300 روپے کلو ملتا ہے۔ اب ایک انسان کو پیٹ کی بیماری ہے، اللہ کہہ رہے کہ شہد میں شفا ہے، تو انسان سوچتا ہے نا اتنے کم پیسوں کا شفا ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ڈاکٹر کے پاس جائیں گا تو لائن لگا دیں گا، پٹا لگائیں گا، یہ نکال وہ نکال، وہاں پیسوں پہ پیسے لگتے ہیں نا، 10,000 5,000 3,000 20,000، تو یقین جلدی آتا ہے اب میں اچھا ہو جاؤں گا۔ بات سمجھ گئے؟ انسان کے اپنے مزاج پر بھی اللہ تعالیٰ شفا دیتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ تو جیسا انسان کا گمان، دیکھو حدیث کے الفاظ ہیں انا عند ظنی عبدی بی، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بندہ جو کچھ مجھ سے گمان رکھتا ہے میں اس کے پاس میں ہوتا ہوں۔ بھئی ہمیں گمان ہے کہ میں 3 گھونٹ پانی پیوں گا، سورہ فاتحہ پڑھ کر اللہ مجھے شفا دیں گے، اللہ مجھے اچھا کر دیں گے۔ اگر آپ کو اعتقاد نہیں ہے، پورا قرآن پڑھ کے پھونک لو، شفا نہیں ملیں گی۔ اعتقاد ہونا، بولو کیا ہونا؟ اللہ کے ذات پہ بھروسہ ہونا۔ اللہ کہہ دے جیسا تمہارا گمان ہوگا ہم بولو نا ویسے فیصلے کریں گے، یعنی اس کے مطابق کرتا ہوں۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کاملہ کے مذکورہ بالا مثالیں بیان فرمانے کے بعد پھر غور و فکر کی دعوت دی کہ قدرت کی ان مثالوں میں غور و فکر کر کے تو دیکھ لو، اللہ تعالیٰ نے مردہ زمین کو پانی برسا کر زندہ کر دیا، وہ غلاظت وہ نجاست کے درمیان سے تمہارے لیے صاف شفاف اور خوشگوار دودھ کی نالیاں بہاتا ہے، وہ انگور اور کھجور کے درختوں پر شیریں پھل پیدا کر دیتا ہے جن سے تم لذیذ شربتیں اور مزیدار مربے بناتے ہو، وہ ایک چھوٹے سے
زہریلی جانور کے ذریعے تمہارے لیے لذت و طعام اور غذا و شفا کا بہترین سامان مہیا کرتا ہے، کہ آپ بھی تم دیوی دیوتاؤں کو پکارو گے؟ وہاں میرے رب کی شان، اللہ للکار رہے ہیں کہ آپ بھی تم ان کو پکارو گے؟ جو رب تم کو انگور کھلاتا ہے، کھجور کھلاتا ہے، جی معدے کی غلاظت کے بیچ میں سے تم کو دودھ پلاتا ہے، ہاں چھوٹے سے مکھی کے ذریعے تم کو شہد پلاتا ہے، کیا آپ بھی تم دیوی دیوتاؤں کو پکارو گے؟ یہ للکار رہے اللہ، بات سمجھ گئے؟ کیا آپ بھی تمہاری عبادت و وفا اپنے خالق و مالک کے بجائے پتھر اور لکڑی کے بے جان مورتیوں کے لیے ہوں گی؟ بات سمجھ گئے؟ خوب سمجھ لو، کیا یہ بھی تمہاری عقل میں آ سکتا ہے یہ سب کچھ اندھے بہرے بے شعور مادے کی کرشمہ سازی ہو، صنعت و کاریگری کے بے مثال یہ بے شمار شاہکار حکمت و تدبیر کے یہ حیرت انگیز کارنامے اور عقل و دانش کے بہترین فیصلے اپنے زبان حال سے پکار پکار کر گویا ہے کہ ہمارا ایک خالق یکتا و حکمت والا خالق وہی عبادت و وفا کا مستحق ہے، وہی مشکل کشا ہے، اور شکر و حمدہ اسی کو سزاوار ہے۔ شکر و حمد بولو کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ ہاں بزرگان دین یہ بہت بڑی بات اللہ للکار کر کہہ رہے ہیں، شکر و حمد صرف اللہ کے لیے، وہ اکیلا یکتا وحدہ لا شریک لہ ہے، ان کے ساتھ کوئی مشکل کشا بولو، ارے بولتے کیوں نہیں ہو؟ کوئی پیر اور کوئی مولوی اور کوئی نبی بھی مشکل کشا بولو نہیں ہے، صرف مشکل کشا میرا آپ کا رب ہے۔ بولو کون ہے؟ ایسی توحید ہونا چاہیے، مشکل کشا صرف اللہ رب العالمین ہے۔ بولو کون ہے؟ اگر ہم کسی پیر کو دیکھیں ہوا کے اندر اڑ رہا، تب بھی خدا کی قسم ایک سیکنڈ کے واسطے بھی نہیں کہیں گے تو مشکل کشا ہے۔ مشکل کشا صرف میرا رب ہے، نبی بھی مشکل کشا نہیں ہے۔ ارے بات سمجھ رہے؟ مشکل کشا نبی بھی نہیں ہے، صرف رب اکیلا اللہ ہے۔ یہ توحید ہونا چاہیے، اگر یہ توحید ہے تو انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے۔ تو یہ سارے باتیں بتانے کا بزرگان دین، اب ہمارا ایمان تو مضبوط ہونا چاہیے۔ بولو ہونا کہ نہیں ہونا؟ کیسا رب ہے ہمارا قدرت والا، مکھی کے پیڑ سے ہمارے واسطے شہد نکالتا ہے، ہاں ایسا یقین مضبوط اللہ کے ذات پہ رکھو اور ان کی توحید خاص رکھو، تو پھر انشاءاللہ الرحمن ہم سب کو زندگی جینے کے اندر مزہ آئے گا۔ جو کچھ کہا گیا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔